صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. یہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 110 سے 111. جیسا آپ کے علم میں ہے کہ ان آیتوں میں، کیونکہ میں نے ان میں سے 110 نمبر آیت کل بھی پڑھی تھی، بلکہ اس کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، پوری آیت نہیں پڑھی تھی. ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوئے، انعامات ہوئے، ان کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہاری قوم نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا. تو اس ضمن میں خاص کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اور ان کی قوم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کل قیامت کے میدان. اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات و احسانات ہوئے، اس کا پہلے ذکر اللہ نے کیا، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا مانتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. ان کے اوپر تو اللہ کے احسانات ہوئے، اور جن کے اوپر انعامات ہوتے ہیں، احسانات ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہوتا ہے جو انعامات و احسانات کا معاملہ کرتا ہے. جن کے اوپر احسان ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا اذ قال اللہ، اس واقعے کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیکا، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر میں نے کی. اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہاری تائید کی روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم لوگوں سے بات کرتے ہو گہوارے میں اور پھر ادھیڑ عمر میں، یکساں طور پہ، کہ گہوارے میں، ماں کے گود میں. کل بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی. اور ایک قول ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک. مہد بولتے ماں کی گود، اور لحد کہتے قبر کا پیٹ. جیسے پیدا ہو گئے وہاں سے لے کر کے مرنے تک بھی پڑھتے رہو، سیکھتے رہو. کسی مرحلے میں ایسا مت سوچو کہ مجھے سب کچھ آ گیا، اب مجھے کسی کی سننے کی ضرورت نہیں، کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، میں تو بہت بڑا علامہ ہوں، فہامہ ہوں. نہ، پیدا ہوتے ہی شروع کرو، مرنے تک بھی حاصل کرتے رہو بولتے. تو اس مہد، یہی ہے مہد، گہوارہ. ابھی پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چند گھنٹے ہوئے ہیں بس، تو بات چیت ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑا آدمی بات کر رہا ہے. تو آپ کا ادھیڑ عمر میں بات کرنا اور آپ کا گہوارے میں ماں کی گود میں بات کرنا، دونوں یکساں طور پہ آپ بات کریں گے لوگوں سے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اس زمانے کو بھی یاد کرو عیسیٰ کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی.
اس کی بھی تشریح ہو گئی ہے. والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل کی بھی تعلیم دی. یہ بھی دیکھیے، تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا سارا نالج تھا. تورات قانون کی کتاب تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو بنی اسرائیل سے ہی خطاب کیا کہ میں تورات کے بہت سارے احکامات منسوخ کرتا ہوں، بہت سارے حرام چیزیں تمہارے اوپر میں اسے حلال کرتا ہوں. سمجھ رہے؟ تورات کی تعلیم کرنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. والانجیل، انجیل تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس طرح تمام آسمانی کتابوں کا نالج تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کل بھی آپ نے سنا قرآن کریم کا بھی نالج ہوگا. کل آسمان سے وہ اتریں گے قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو اس ٹائم پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے جو زندگی گزاریں گے، تو آپ جو شریعت پر عمل کریں گے، جو لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیں گے، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، تورات و انجیل کے مطابق نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نالج دیا، اس کا بھی علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ احسان نہیں تو کیا ہے، انعام نہیں تو اور کیا ہے. نہیں، دنیا بھر کا علم اگر آدمی کے پاس ہو، لیکن اللہ نے میرے لیے کیا کہا، اللہ کا کیا قانون ہے، اس کا پتہ نہیں، تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے. کیا بات؟ اصل تو تعلیم اخروی دینی تعلیم ہے، جس سے آدمی کی مرنے کے بعد کی زندگی کیا بن جائے، ایک دم آرام والی بن جائے. کوئی تکلیف نہ. یہ تو عارضی زندگی. افسوس ہے اب عارضی زندگی کا جو نالج ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، جبکہ حاصل کرتے کرتے کتنے کے لوگ مر جاتے ہیں. کیا کیا خواب لے کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس تعلیم کو اگر آپ حاصل کرتے کرتے بھی مر جاؤ گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو جنت کا راستہ ہے، مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا. ایسی کوئی بشارت دنیاوی تعلیم کے لیے نہیں ہے. کیا خیال آپ کا؟ خیر، والتورات والانجیل، ہم نے آپ کو تورات و انجیل کی بھی تعلیم دی، اور آگے کچھ معجزات کا ذکر ہے، اس کو بھی سن لیجئے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور زمانے کو بھی یاد کیجئے، عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ مٹی سے بناتے تھے کہیئۃ الطیر، پرندوں کی شکل. مٹی سے آپ گوند کر کے پرندوں کی شکل بناتے تھے. تخلق، خلق یخلق سے مانے پیدا کرنا، بنانا. اصل بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جسے ہم خالق کہتے ہیں. اسی سے تخلق، خالق. سمجھ رہے؟ کسی انسان کو خالق آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ اصل بنانے والا اللہ ہے. آپ بانی بول سکتے، فاؤنڈر بول سکتے، خالق نہیں بول سکتے. یہ اللہ کی خاص صفت ہے. اب کسی کا نام عبد الخالق بول کر کے آپ نے رکھا، اسے آپ خالق بھائی بول کے نہیں بلا سکتے. سمجھ رہے؟ غلط ہوتا ہے. عبد الرحمن کسی کا نام ہے، خالق کا بندہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی خالق نہیں ہو سکتا ہے. رحمان کا بندہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. رحمان اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. رزاق، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رزق دینے والا. کوئی انسان رزق دے سکتا ہے؟ آپ کسی انسان کو عبد الرزاق نام رکھ لیا، آپ نام تو بچے کا نام رکھ لیا، آپ لوگ اس کو رزاق بھائی بول کے بلاتے. غلط ہے نا؟ بولنے والا بھی گنہگار، سننے والا بھی گنہگار. سمجھ رہے؟ لیکن ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. بعض صفات ایسے ہیں جو دونوں کے لیے بھی استعمال کیے، جیسے رحیم. کسی کا نام عبد الرحیم آپ نے رکھ لیا تو آپ رحیم بھائی بلائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ رحیم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت بیان فرمائی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف رحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے. بعض صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو مخلوق کے لیے بھی استعمال کی گئیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے، لیکن بہت سارے اوصاف اللہ کی صفاتی نام ایسے ہیں صرف اللہ کے لیے بولے جا سکتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں، جیسا کہ میں نے مثال دیا. تو اس میں ایک خالق بھی ہے. تو فرمایا یہاں پر لغوی طور پہ کہا گیا ہے، اصطلاحی طور پہ خالق صرف اللہ ہے اور کسی کو نہیں بولنا. تو وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، آپ مٹی سے بناتے کہیئۃ الطیر، طیر پرندے کو بولتے ہیں، پرندے کی شکل بناتے بِإِذْنِ، میرے حکم سے، میری اجازت سے. معلوم ہوا جو معجزے
حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں ظاہر ہوئے دنیا والوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور معجزے ظاہر کرنا نبیوں کا کام نہیں ہے۔ معجزے ظاہر کرنے کے لیے نبی نہیں آتے دنیا میں، نبی جو آتے ہیں لوگوں کے نفوس اور ان کے قلوب پاک صاف کرنے کے لیے، دلوں میں غلط خیال، غلط عقیدے، غلط اخلاق وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی پاکیزگی کے لیے آتے ہیں۔ ان کا کام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے، کرتب دکھانا نہیں ہے، معجزے ظاہر کرنا نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی لوگوں کو نبیوں پر اعتماد آئے کہ واقعی یہ سچا نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ نے اسے نبی بنایا، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیا کر دیتے ہیں، معجزے بھی دیتے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، ورنہ معجزے ظاہر کرنا نبیوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو فرمایا بِإِذْنِی، میرے حکم سے آپ کیا کرتے تھے، مٹی سے آپ پرندے کی شکل بناتے تھے اور وہ سچ مچ کا پرندہ ہو جاتا تھا۔ کیسے؟ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، آپ اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتا تھا۔ یہاں دیکھیں دوبارہ کہا اللہ نے بِإِذْنِی، بنانا بھی بِإِذْنِی میرے حکم سے، اور وہ پرندہ ہو جاتا تھا سچ مچ کا بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ یعنی معجزہ کسی نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا تھا، معجزہ کسی نبی کا ذاتی فعل، وہ اللہ کی قدرت ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے کیا کر دے، کوئی کرتب دکھا دے، معجزہ ظاہر کر دے۔ معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت، عادت کے خلاف کوئی کام ہو جانا جسے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کو معجز کہتے ہیں۔ معجز کا مطلب عاجز کرنے والا، جسے کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، دنیا کا انسان نہیں سمجھے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بعض کافر لوگ کرتے ہیں جادو، سمجھ رہے، جادو جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، وہ کوئی آدمی کا مسمرزم، لوگوں کا کیا ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے۔ اگر جادو کا سب چلتا تو آج جادوگر کیا کرتے تھے، دنیا پر حکومت کرتے رہتے تھے، کیا خیال آپ کا؟ RBI میں جادوگر کچھ بٹھا دیتے بعد میں، سمجھ رہے کچھ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، جیسے اب دجال آئے گا انشاءاللہ، کیا یقین ہے آپ کو؟ آئے گا جی، آئے گا، ہاں بڑا فتنہ ہے، سورہ کہف اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں تاکہ دجال کے فتنے سے ہم بچ جائیں، کیا خیال؟ نیت توش نہ ہوتی، ہر ایک فتنے سے اللہ بچائے۔ تو دجال بھی کرتب دکھائے گا، بہت سارے خلاف عادت باتیں ظاہر کرے گا، رہتے رہتے مردے کو زندہ کر دے گا۔ اب آپ کیا بولیں گے؟ رہتے رہتے زمین سے کھیت اگائے گا، رہتے رہتے بارش اگائے گا، اب بارش برسائے گا، سمجھ رہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے۔ کافروں کے ہاتھ سے جو ہوتا ہے نا وہ استدراج ہے، تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو زندہ کرے گا نا، زندہ کرے گا نا، پھر مارے گا اس کو، پھر سے زندہ کرے گا نا، نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ وہ جس کو مارے گا نا وہ خود بولے گا اب تو اور بھی میرے کو یقین ہو گیا تو دجال ہے، تو خدا نہیں ہے، پھر وہ مارنے کی کوشش کرے گا، نہیں مار سکے گا، نہیں سمجھے؟ ساری دنیا کو پتہ چلے گا۔ اب وہ کون سا مرد مومن ہوگا؟ بعض حضرات کہتے ہیں وہ خضر علیہ السلام بھی ہوں گے، اللہ والا، اللہ کو پتہ، ہم کو نہیں معلوم، سمجھ رہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، تو خلاف عادت کبھی کبھی کافروں کے ہاتھ سے بھی کام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، جادوگری کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سمجھ رہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت سارے معجزے ظاہر کیے جسے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو مٹی سے پرندے کی شکل بنانا، پھر وہ سچ مچ کا پرندہ ہو جانا، فرمایا بِإِذْنِی، یہ میرے حکم سے، کسی سے بھی کیا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے حکم سے۔ کسی نبی کے ہاتھ سے جو بھی ان کی اپنی قدرت نہیں ہوتی، ذاتی کام نہیں ہوتا ان کا، وہ اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے، معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، آپ مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتے تھے، اللہ اکبر۔ مادر ذات اندھا، مادر ذات ارے پیدائشی اندھا، ایک ہے پیدا ہونے میں برابر تھا، بعد میں کیا ہو گیا،
اندھا ہو گیا، اس کا علاج ہو سکتا ہے دنیا میں، لیکن ماں کے پیٹ سے چندہ ہوا تو اس کا علاج بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھا کے اس کے آنکھوں کے اوپر ایسا ہاتھ پھیر دیتے، آنکھیں ایک دم روشن ہو جاتی تھی، دکھائی دیتا تھا۔ والابرصا، اور اسی طرح کوڑی، کوڑی کی بیماری، وہ ایک چمڑے کی بیماری ہوتی ہے، اسے کوئی بھی اچھا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اطباء کا بڑا زور تھا، طب میڈیکل سائنس زبردست، بڑے سے بڑی بیماری کا علاج تھا، مہلک سے مہلک بیماری کا بھی علاج تھا، بڑے بڑے اطباء اس زمانے میں گزرے تھے۔ وہ کیا اس کا بقرات یا سقرات اس کا کچھ نام ہے، وہ بھی اسی زمانے کا تھا بولتے۔ آج بھی میڈیکل سائنس میں جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کا بھی نام آ جاتا ہے، یہ بھی ان بانیوں میں سے جن سے طب اور کیا کہتے ہیں میڈیکل سائنس کی باتیں لوگوں کو معلوم ہیں۔ بڑی سی بڑی بیماری کے لیے علاج تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس زمانے میں جس نبی کو بھیجتا ہے اس زمانے میں لوگوں میں جس کا بڑا چرچا ہوتا ہے، لوگ جسے بڑا حیرت ناک کارنامہ سمجھتے تھے، اس کے مقابلے کے معجزے اللہ عطا کرتے تھے، اس کے مقابل میں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، جادوگر بڑے بڑے کرتب دکھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا عصا دیا کہ جادوگروں کی جادوگری کیا ہو گئی، اس میں فیل ہو گئی، مات کھا گئی۔ نہیں، اس سے پہلے سنے آپ، وہ جادوگر رسیوں کو کیا بنا دیتے، سانپ بنا دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدھا بن کر کے سارے سانپوں کو نکل گیا۔ جادوگروں کو پتہ چلا یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی قدرت اس کے پیچھے ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے بول کر کے سب کے سب سرنڈر ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ سمجھ رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، بڑی سی بڑی بیماری کا علاج ہوتا تھا، لیکن مادر ذات اندھا کو کوئی بھی اچھا نہیں کر سکتا تھا۔ کوڑی کی کوئی بھی بیماری، کوڑی کی جو بیماری تھی اس کا بھی علاج نہیں تھا، اور مردے کو کوئی بھی زندہ کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ آج بھی نہیں، الگ بات ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اے عیسیٰ آپ تو مادر ذات اندھے کو بِإِذْنِی میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، وَالْأَبْرَصَ کوڑی کو بھی آپ میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی اور مردوں کو آپ نکالتے تھے بِإِذْنِی میرے حکم سے، کیسے؟ زندہ بنا کر، قم بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قبر سے اٹھ کے کھڑا، پھر بات چیت بھی، سلام وعلیکم السلام، کب مرے تھے تمہیں، تمہارا باپ کون، تمہاری ماں کون، ہاں باقاعدہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 4 لوگوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا بول کر، ان سے بات چیت بھی باقاعدہ، لوگ دیکھ کر سوچو ایک مردہ اگر زندہ ہو کر کے، کیا خیال ہے رحمۃ اللہ بھائی، آپ کا دادا اگر یا میرے ابا اب زندہ ہو کر آئے کیا لیاقت بھائی، زبردست نہیں؟ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے ظاہر کیے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں، اس کچھ بولتے معجزہ، سارے انسان جسے پیش کرنے سے عاجز ہو اور نبی اس کو کیا کر دے، پیش کر دے، یہ معجزہ، عاجز کرنے والی چیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ افسوس دیکھو اتنے سارے معجزے ان کے سامنے ظاہر ہوئے، اس قوم کے سامنے، تھوڑے لوگ جو حواری تھے وہ تو مسلمان تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے جس کا ذکر ہے آگے، لیکن باقی لوگوں نے کیا کہا آگے، وہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، معجزے کو بھی کیا کر دیا ان لوگوں نے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میرے آپ کے پیارے آقا، کافروں نے ان سے بھی کیا کیا مطالبہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا جی، اذا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوا، پھر بھی کیا کہا، اس کا جادو چاند پر بھی چلتا ہے، ایسا بول دیا، جادو ہو رہا، قالوا ھذا سحر مستمر، صاف صاف کہا قرآن میں، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ کافروں نے ہمیشہ اسے ہی کیا، معجزوں کو بھی کیا کر دیا، جادو کہہ کر کے رد کر دیا، انکار کر دیا، جبکہ معجزہ اور
جادو میں فرق ہے. جو جادوگری کر کے اپنے آپ کے نبی ہونے کو بولے تو اس کا جادو چلتا ہی نہیں. سمجھ رہے؟ کیونکہ نبوت اور پھر جادوگری میں یہی فرق ہے. نبی اگر کوئی خلاف عادت کیا کہتے ہیں کام پیش کر دے، کوئی بات پیش کر دے اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، واقعی وہ سچا نبی ہو تو اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے خلاف عادت، جسے معجزہ کہتے ہیں. جادوگر اگر اپنے آپ کو نبی بول کر کے کوئی جادو پیش کرنا چاہے، جادو پیش نہیں کر سکتا، اس کا جادو چلتا ہی نہیں. انہیں نبی اگر بولا تو اپنے آپ کو، انہیں بول سکتا میں ایک نمبر کا پائخانہ کھانے والا ہوں، میں قبروں میں سے مردہ نکال کر کے کھانے والا ہوں، ایسا بول سکتا ہے جادوگر. سمجھ رہے؟ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میرے بھائیو، جادوگروں کو ایسا سب کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے ان کا جادو چلتا ہے، نہیں تو نہیں. کیونکہ شیطان ان کے پیچھے ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے آپ؟ اسی لیے جادو سیکھنا کفر ہے. جادو سیکھنا کفر ہے. جادو کفر ہے. جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو سیکھنا بھی کفر ہے. نہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اللہ نے صاحب کہا جب انہوں نے الزام لگایا سلیمان علیہ السلام پر کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، ارے جادو کرنا کفر ہے، ایسا فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان کبھی کفر نہیں کر سکتا، شیاطین نے کفر کیا ہے. خیر وہ ایک بات الگ ہے. تو فرمایا یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں گنائے جا رہے احسانات کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے، کوڑی کو اچھا کرتے، اندھے کو اچھا کرتے، مٹی سے آپ پرندے بنا کر کے سچ مچ کا پرندہ بناتے میرے حکم سے. یاد کیجئے عیسیٰ، یہ سارے میرے احسانات ہیں آپ پر. اتنا ہی نہیں، فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور زمانے کو بھی یاد کیجئے کہ میں نے آپ کو دور کیا، آپ سے بنی اسرائیل کو میں نے آپ کو روکا، بنی اسرائیل سے، یا آپ سے بنی اسرائیل کو روکا کہ وہ آپ تک نہیں پہنچے. یہ بنی اسرائیل بولے تو کون؟ یہ یہودی. حالانکہ آپ بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر تشریف لائے تھے، لیکن یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کے دشمن بن گئے، آپ کا انکار کر دیا. ان لوگوں نے سوچا یہ تو ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تورات کو جبکہ وہ بول رہے تھے میں تورات کو ختم کرنے نہیں، تورات کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں. نہیں سمجھا. اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں. آخر تک آپ کے دشمن بنے رہے، آپ کے جان کے در پہ ہوئے. اس ٹائم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اگر کیا تو وہ اللہ نے کی. کیوں نہیں؟ آپ نے کل بھی سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ سلامت آسمان پر اٹھایا، جبکہ ان لوگوں نے ان کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے، سولی پہ چڑھانے کے لیے پوری ان لوگوں نے پلاننگ کی، منصوبہ کی. لیکن اللہ نے ان کے منصوبوں کو اس پر پانی پھیر دیا. نہیں، سورہ آل عمران میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. عیسیٰ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کو صحیح سلامت ہم اٹھانے والے ہیں. یہ کیا آپ کا بگاڑ سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ جیسے تدبیر کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، آپ کے خلاف میں سازش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا ہے. اور اللہ کی تدبیر وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کامیاب ہونے والی ہے. تو ہم نے آپ کو بچایا عیسیٰ بنی اسرائیل سے، وہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، آپ کی توہین کی، آپ کی تذلیل کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے دجال کہا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہا. یہ مسیح کسے کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں. یہ یہودی ہے نا، آخر زمانے میں دجال کو کیا بنائیں گے؟ اپنا مسیح بنائیں گے. سمجھ رہے؟ ان کی دشمنی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی جی. چنانچہ اللہ تعالیٰ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بھیج کر کے اس دجال کو قتل کریں گے، جس کی پوجا کون کریں گے؟ یہودی کریں گے. تھوڑے یہودی مسلمانوں کے، باقی سب کے سب مارے جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ سب اللہ تعالیٰ زمانے میں لائے گا. کیا خیال ہے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ اتنے بڑے دشمن ہیں. اور یہ عیسائی بھی کیسے دیکھو ابھی مانتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی بھی کرتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں نے مارا، سولی پہ چڑھا ہے. ان کا بھی یہی عقیدہ، سارے دنیا کے گناہوں کا کفارہ بن گئے بولتے ہیں. کون؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے نا بڑے عیاشی کے ساتھ زندگی گزارتے، شراب بولو، کباب بولو، شباب بولو، سب میں بنداس رہتے وہ. کیوں؟ پادری ایک کر دیا تو ہو گیا ان کا سارا گناہ معاف، اور پادری ان کا نائب بولتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ نے اسے گندی قوم میں ہم کو پیدا نہیں کیا. کیا خیال ہے؟ الحمدللہ بولا نہیں، الحمدللہ الذی انعم علینا بالایمان وہدانا الی دین الاسلام. تو وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، عیسیٰ اس زمانے کو بھی یاد کرو کہ میں نے بنی اسرائیل کو انکا، آپ سے روکا، آپ سے دور رکھا ان کو. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جبکہ آپ ان کے پاس معجزے لے کر آئے اور انہوں نے مانا نہیں، بلکہ فقال الذین کفروا منہم، ان بنی اسرائیل میں جو کافر تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کو جھٹلاتے تھے، جو آپ کے تعلیم کا انکار کرتے تھے، ان ھذا الا سحر مبین، انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یہ جادو بول کر، آپ کو جادوگر سمجھ کر، آپ کو دجال کہہ کر کے آپ کے جان کے در پہ ہو گئے. آپ کو انہوں نے مارنا چاہا، لیکن اس ٹائم پہ آپ کی ہم نے حفاظت کی. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ یہ ہمارا انعام ہے آپ کے اوپر. اور آج تک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت ہے آسمان پر، ان کو موت نہیں آئی، آخری زمانے میں آئی. فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اب یہ آیت ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اس زمانے کو بھی یاد کرو جب میں نے وحی کی وہ حواریین کی طرف. حواری کی جمع حواریین، مخلص دوست کو بولتے ہیں. جیسے صحابہ کو صحابی اور صحابہ، ایسے حواری، حواریین، مخلص دوست کو. مخلص ایک ہے نام کا دوست، مخلص دوست اور دوست میں بہت فرق ہے. مخلص دوست بولتے جان کو جان دینے والے، وقت پر کام آنے والے، وقت پر کام آنے والے، ہاتھ دینے والے نہیں، ساتھ دینے والے. مخلص دوست، یہ مخلص حواریین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص، آپ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے، آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے، یہ مخلصین، ان کو حواریین کہا گیا ہے. تو اس زمانے کو بھی یاد کرو جبکہ میں نے آپ کی طرف حواریین کی طرف ہم نے وحی کی. اب حواریین کی وحی کہاں سے آتی ہے؟ حواریین کی طرف وحی کرنے کا مطلب ہے حواریوں کے دل میں بات ڈالی، سمجھ رہے؟ اور ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ حواریین سے یہ کہیے بول کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. کیا؟ ان آمنوا بی و برسولی، کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کیا ہے، یہ بات تمہارے دل میں ڈال گئی حواریین کی طرف، ان آمنوا بی و برسولی، کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ پر بھی ایمان، عیسیٰ پر بھی ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان ہو. یہ ڈال دی دل میں ہم نے حواریین، نہیں سمجھے؟ تب جا کر آپ کے کچھ مخلص دوست بن گئے. اگر یہ مخلص دوست نہ ہوتے، آپ اکیلے رہ جاتے نا، بڑا مشکل ہو جاتا. کوئی ساتھ میں ہوتا نا تو آدمی کے لیے ایک انرجی، ایک بڑی طاقت ہو جاتی ہے. کیا کریں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، پوری قوم دشمن بن گئی، کیا ہوگا؟ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے یہودی، اس میں ماننے والے کچھ لوگ حواری، کہ ان کے دل میں ہم نے بات ڈال دی کیا، کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. میری امت میں میرا حواری زبیر ہے، کل جنت میں میرا پڑوس ہوگا زبیر رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے؟ 10 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی جنت کی بشارت، تو ان میں سے ایک صحابی کون بھی ہے؟ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حواری کہا، میرا حواری. ارے حواری بولے تو مخلص دوست، جسے نبی اپنا مخلص کہے، کیا خوش نصیبی نہیں ان کی. خیر، تو وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، میں نے حواریوں کے دل میں بات ڈال دی کہ ان آمنوا بی وبرسولی، کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ. قالوا، تو انہوں نے جواب میں کہا، یہ بات دل میں ان کے آئی تو انہوں نے زبان سے اقرار کیا، آمنا واشہد باننا مسلمون، ہم ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسالت پر بھی ہم ایمان لائے. واشہد، آپ گواہ رہیے، باننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. لوگ بولتے اسلام رسول اللہ کی زبان سے ہے. کون بولتے؟ جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تب سے اسلام ہے. سمجھ رہے؟ یہاں دیکھیے بِأَنَّنَا
मुस्लिमून, کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بول رہے ہیں؟ نہیں. 1400 سال سے ہے اسلام، یا 2000 سال سے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام تب سے. سب سے پہلے انسان بھی آدم، سب سے پہلے نبی بھی آدم، اور سب سے پہلے مسلمان بھی. کیا خیال ہے؟ جو سب سے پہلے انسان دنیا میں آیا وہ سب سے بڑا مسلمان اس زمانے کا. کیا بولتے ہیں؟ اس کے بعد کچھ انسان آئے اس دنیا میں. گھر واپسی بولتے ہیں. گھر واپسی کرنا تم لوگوں کو کرنا ہے، ہندوؤں مسلمانوں کو نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر آگے اب حواریوں کا ذکر ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ مطالبے کیے، کچھ ڈیمانڈز کیے. اس کا ذکر انشاءاللہ کل آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق